تبلیغ کے بارے میں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور یہ جو مروجہ طریقہ تبلیغ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے کیا کہا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ جو ہے نا تبلیغ یہ کار نبوت ہے، یعنی اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ نبوت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سارے نبیوں نے تبلیغ فرمائی ہے، اور ہمارے آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بالعموم اور مکی زندگی بالخصوص اس کام میں گزری ہے۔ یہ نبوت کے جو مبارک کام تھے ان میں سے ایک کام ہے۔ یہ تو ہو گیا تبلیغ کا شریعت میں کیا درجہ ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ نبوت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آپ نے جو سوال فرمایا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو آپ نے مطلقاً تبلیغ دین کے بارے میں پوچھا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مروجہ طریقہ تبلیغ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ تو ہم نے دو تین پہلو دیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو مروجہ طریقہ تبلیغ ہے، یہ نظام الدین والے حضرات ہیں یا رائیونڈ والے حضرات ہیں، ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں اہل علم کے، اور شریعت کی روشنی میں یہ کام کس جگہ پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بات ہم اس کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو رائیونڈ والے حضرات ہیں ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں جو نظام الدین والے حضرات ہیں، یہ دو مرکز ہیں۔ پاکستان والے مرکز کو رائیونڈ مرکز کہتے ہیں، اور جو ہندوستان میں ہے اسے بستی نظام الدین مرکز کہتے ہیں۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ کام اس طریقے کے ساتھ کب شروع ہوا؟ تو اس کام کی بنیاد رکھنے والے جو عالم دین تھے حضرت مولانا الیاس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی ہے 1926 میں۔ 1926 سے پہلے اس ترتیب کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ جو موجودہ ترتیب ہے نا آپ کے سامنے، ہماری مساجد میں لوگ آتے ہیں، اس ترتیب کو 1926 عیسوی سے پہلے دنیا میں نہ کوئی عالم جانتا تھا اور نہ کوئی عوام الناس میں سے کوئی مسلمان جانتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک یہ ترتیب بنائی ہے، ایک نظم و ضبط بنایا ہے کہ شب جمعہ لگانا ہے، ہفتے کو جمعرات کی شام کو آپ نے کسی مرکز میں جا کے شب جمعہ لگانا ہے ہفتہ وار۔ پھر ماہانہ سہ روزہ ہے، 3 دن آپ نے اپنی مسجد سے دوسری مسجد میں جماعت لے کر جانی ہے۔ پھر اسی طرح عشرہ ہے، 10 دن کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح چلہ ہے، 40 دن کی تشکیل کروانی ہے۔ 4 مہینے ہیں، ان کی تشکیل کروانی ہے۔ پھر وہ اندرون کے 7 مہینے ہیں، بیرون کے بھی 7 مہینے ہیں، اندرون کا سال، بیرون کا سال۔ المختصر یہ ایک ترتیب کچھ انہوں نے بنائی، کچھ بعد کے ان کے حضرات نے اس میں اضافے کیے، کام کی نوعیت کو دیکھ کے، حالات کی نوعیت کو دیکھ کے۔ اب جو اس وقت ذہن بن چکا ہے نا ان کے ہر ایک آدمی کی زبان پر، ایون کہ جو علماء کرام ہیں ان کے بھی زبان زد عام یہ جملے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ سنت طریقہ ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے نبی نے تبلیغ فرمائی ہے، لیکن اہل علم حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی پاک نے تبلیغ کا کوئی خاص طریقہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس طریقے کے مطابق، اس طریقے کے ساتھ آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ ان کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ امور دین منصوص ہیں اور اسلوب دین منصوص نہیں ہے، اس میں آپ کو اجازت ہے۔ حالات کے موافق آپ کس طریقہ یہ تبلیغ کو اختیار کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے دین کی بات اگلے تک پہنچاتے ہیں۔ وہ جیسے حالات ہوں گے، جیسے افراد ہوں گے، ان کے ذہنوں کے مطابق، ان حالات کے مطابق
اور کیفیات کے مطابق آپ گفتگو کریں گے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہر بات ہر جگہ ایک ہی انداز میں نہیں کی جاتی، انداز بھی بدلنے پڑتے ہیں، لہجات بھی بدلنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک ہی انداز اختیار کر لینا اور نپے تلے الفاظ اور رٹی رٹائی باتیں، یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ آپ کہتے ہو کہ یہ اتنا بڑا عالمی کام ہے، پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اور چند رٹے ہوئے الفاظ ہیں اور چند نکات ہیں آپ کے پاس، ان سے باہر آپ نہ خود جاتے ہیں نہ کسی عالم کو جانے دیتے ہیں۔ یعنی آپ کی ترتیب میں جو عالم بھی چل رہا ہے، آپ اسے بھی کہتے ہیں کہ 6 نمبر سے باہر گفتگو نہیں کرنی، 6 نمبر سے باہر گفتگو نہیں کرنی۔ تو ان ساری باتوں پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آگے، جیسے جیسے احباب کے سوالات آئیں گے۔ آج یہ بات دیکھنی تھی، وہ آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کر دی ہے کہ 1926 سے پہلے اس ترتیب کا کہیں پر بھی نام و نشان نہیں تھا۔ آج پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کے عوام و خواص وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ طریقہ سنت طریقہ ہے، یہ طریقہ سنت طریقہ ہے۔ اب ہمارا ان احباب سے انتہائی عاجزانہ سوال ہے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے ہیں۔ کوئی بھی کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اسے اپنانا ہم اپنے دین کا جزو سمجھتے ہیں، حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب سنت ہے تو ذرا یومیہ ترتیب آپ سماعت فرما لیں۔ یومیہ ترتیب ان کی کیا ہوتی ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد 6 نمبر کا بیان ہوتا ہے، پھر 10 بجے ان کی 2 سے 2.5 گھنٹے کی فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، پھر ظہر کے بعد ان کی فضائل اعمال کی 15-20 منٹ کی مختصر تعلیم ہوتی ہے، پھر عصر کے بعد ایک مختصر سا بیان ہوتا ہے جس کو یہ آداب گشت کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک عمل کرتے ہیں کہ اس آداب گشت کے بعد یہ نکلتے ہیں مسجد سے باہر، جہاں جوتے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھی اور دعا کرتے ہیں، اور جس محلے میں مسجد میں یہ قیام پذیر ہوتے ہیں اس مسجد کی جو ملحقہ آبادی ہے، وہاں گھر ہوں یا اس ملحقہ آبادی میں دکانیں ہوں یا کھیت کھلیان ہوں، تو وہاں جو بھی آدمی ان کو ملتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا موڈ بھی ٹھیک ہے اور کسی حد تک یہ ہماری بات کو کم از کم مانے نہ تو سن لے گا، یہ اس کے پاس جاتے ہیں اور السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، جی بھائی کیا حال ہے، جی خیریت، کیا نام ہے آپ کا، جی میرا فلاں نام ہے، جی بھائی فلاں صاحب، بس دین کی نسبت سے ملنے آئے ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے ہمارے اوپر اللہ کے احکامات فرض ہو جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز ہے، تو نماز مومن کی معراج ہے، نماز حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ یا تو کہے گا پڑھتا ہوں یا کہے گا نہیں پڑھتا، یا کہے گا پڑھی ہے یا کہے گا نہیں پڑھی۔ تو وہ جو بھی جواب دے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہماری جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں، تو وہاں پر ایک ساتھی بات فرما رہا ہے، ایک ساتھی کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں، اس کو کہ درمیانی بات، تو وہ بیٹھا ہوتا ہے 3-4 اس کے ساتھ جماعت والے بیٹھے ہوتے ہیں ایک تھوڑا سا نا گروپ کی شکل میں، تو وہاں لوگوں کو کہتے ہیں آپ مسجد میں چلیں، مغرب میں انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے پھر آپ کی ہم بات کریں گے اور آپ بات سنیں گے۔ نیا بندہ سمجھتا ہے تو کتنے بڑی کوئی علمی باتیں ہو رہی ہوں گی ہیں، اور وہاں جاؤں گا تو مجھے بڑے علمی جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، ہوتے وہی رٹی رٹائی باتیں ہی ہیں، یہ رٹی رٹائی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نہ ملے تو گھر میں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جی ابو کہاں پہ ہیں، یا گھر میں کوئی بڑا ہے کہاں پہ ہے، وہ بتاتے ہیں جی کام پہ گئے ہوئے ہیں یا گھر میں نہیں ہیں، تو کہتے ہیں پھر ان کو پیغام دے دینا، یا کوئی مستور ہو گھر میں تو اسے کہتے ہیں کہ گھر میں پیغام دے دینا کہ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، مغرب کی نماز ہمارے ساتھ پڑھنا، بس اس کا نام رکھا ہوا گشت۔ اتنا سا کام ہے، یہ طریقہ ہے ان کا، تقریباً تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ شاید کوئی آدمی جو تھوڑا سا زیادہ گفتگو کا ماہر ہو وہ 2-4 لفظ زیادہ کر لیتا ہو، ورنہ عموماً ان کا یہی لب و لہجہ اور یہی الفاظ ہوتے ہیں اور یہی اتنی سی دعوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ واپس مسجد میں آ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں گشت کا عمل۔ اب اس عمل کو یہ آئین سنت کہتے ہیں اور اس کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مغرب ہوتی ہے، مغرب کے بعد پھر ایک بیان ہوتا ہے 6 نمبر کا، جیسے فجر کے بعد ہوا تھا نا ویسے مغرب کے بعد ہوتا ہے،
پھر عشاء کے پھر اس میں ارادے ہوتے ہیں. ہاں بھائی بیان کے بعد کس کس ساتھی کا کس کس بھائی دوست کا ارادہ ہے بزرگ کا, کون کون اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا, پھر اس سے ارادے کرواتے ہیں. پھر عشاء کے بعد پھر فضائل اعمال کی وہی 10-15-20 منٹ کی تعلیم, پھر کھانا شانا ہوتا ہے. اس کے بعد سونے سے پہلے 12 باتوں کا مذاکرہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ فجر کا 6 نمبر کا بیان, دوپہر کی 2.5 گھنٹے کی تعلیم, ظہر کے بعد کی تعلیم, عصر کا گشت اور آداب گشت اور گشت, مغرب کا 6 نمبر کا بیان, اور عشاء کے بعد کی تعلیم اور 12 باتوں کا مذاکرہ. یہ قرآن پاک کی کس آیت سے ترتیب نکالی ہے آپ نے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صحیح صریح مرفوع غیر مجروح حدیث سے یہ ترتیب نکالی ہے؟ نہ قرآن پاک کی کسی آیت میں ترتیب لکھی ہوئی ہے. اب پورا قرآن پڑھ لیں, بے شک ترجمہ پڑھ لیں, تفاسیر پڑھ لیں آپ, اور پورا ذخیرہ احادیث چھان ماریں. یہ ترتیب آپ کو اللہ رسول نے کہیں نہیں دی, خود بنائی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ترتیب میں کوئی غلطی ہے یا کوئی غلط بات بتائی جاتی ہے. 6 نمبر میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا نمبر ہے کلمہ, دوسرا نمبر ہے نماز, تیسرا نمبر ہے علم و ذکر, چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم, 5واں نمبر ہے دعوت و تبلیغ, 6واں نمبر ہے اخلاص نیت. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ نیت تو ہر کام کے شروع میں ہوتی ہے اور ان کی نیت سارے کاموں کے آخر میں ہوتی ہے. تو یہ اسپیشل لوگ ہیں, ان کی کچھ چیزیں وہ اسپیشل ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی, تو اس لیے ان کی نیت بھی آخر میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں نیت پہلے ہوتی ہے. کوئی بھی کام کریں نا, کام سے پہلے نیت ہوتی ہے. یہ سارے کام کر کے پھر آخر میں نیت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اسپیشل لوگ ہیں ماشاءاللہ, امت کے بہت بڑے یہ غم خوار ہیں. اچھا, ہم یہ نہیں کہتے کہ فی نفسی ہی یہ کام برے ہیں. ہمارا صرف یہ سوال ہے کہ یہ ترتیب جو آپ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر عام و خاص کے سامنے یہ راگ الاپتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے, تو دکھا دیں کہاں لکھا ہو یہ طریقہ. یہ 6 نمبروں کی جو ترتیب ہے, کلمے کے بعد نماز, نماز کے بعد علم و ذکر, علم و ذکر کے بعد اکرام مسلم, پھر دعوت و تبلیغ, پھر اخلاص نیت, یہ کہاں ہے یہ ترتیب لکھی ہوئی؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ان باتوں میں برا کیا ہے؟ کیا کلمے کو آپ نہیں مانتے؟ نماز کو آپ نہیں مانتے, آپ نہیں پڑھتے؟ کیا علم کے قائل آپ نہیں ہیں؟ کیا ذکر کے فوائد کے یا فضائل کے آپ انکاری ہیں؟ یا اکرام مسلم کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ یا دعوت و تبلیغ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اہم کام ہے؟ یا نیت کی درستگی, اخلاص نیت, اس کی اہمیت سے آپ انکار کرتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. ہمارا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے, نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کلمہ طیبہ آپ بھی پڑھتے ہیں نا, آپ کا پہلا نمبر ہے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں سلام کے بعد اونچی اونچی آواز سے اگر ہم کلمہ پڑھیں جیسے بریلوی حضرات پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں گے؟ یہ کبھی نہیں پڑھیں گے. کلمہ صحیح ہے, یہ یہی کہیں گے کہ بریلوی جس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز کے بعد کوئی مسنون ذکر ہے, اس کی کوئی فضیلت ہے, اس نیت سے پڑھتے ہیں, اس نیت سے یہ پڑھنا بدعت ہے. کیونکہ قرآن و احادیث میں کہیں اللہ رسول نے نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد کلمہ شریف کا ورد اونچی آواز سے, وہ بھی اجتماعی طور پہ کیا کرو. تو کلمہ فی نفسی ہی تو بالکل ٹھیک ہے, ایمان کی بنیاد ہے, لیکن اس کا یہ محل اور یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم کلمے کو بھی مانتے ہیں, نماز کو بھی مانتے ہیں, علم کو بھی مانتے ہیں, ذکر کو بھی مانتے ہیں, مسلمانوں کا اکرام بھی کرنا چاہیے اور دعوت بھی دینی چاہیے, تبلیغ بھی کرنی چاہیے, نیت کی درستگی بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ترتیب ہم نے جوڑی ہے جس کو اب سنت کہتے ہیں, اسے کسی سنت سے دکھائیں بھی تو صحیح نا, تو یہ دکھا نہیں سکتے اس طریقے سے. ہمارا پھر سوال ایک دفعہ دہرا لیں, یاد کر لیں اور اس کے جواب کی تیاری فرمائیں, کیونکہ یہ لوگ یہ ریکارڈنگیں ہوتی رہتی ہیں, نیٹ پہ بھی آپ کہیں ڈال دیں گے, اس کو شیئر ہوتی رہے گی گروپوں میں اور فیس بک آئی ڈیز پہ, یوٹیوب پہ. تو میرا سوال سن لیں آپ کہ یہ جو 6 نمبر کی ترتیب ہے, کلمہ طیبہ, نماز, علم و ذکر, اکرام مسلم, دعوت و تبلیغ اور اخلاص نیت, یہ قرآن پاک کی کس آیت میں یہ ترتیب اس طرح موجود ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حدیث میں یہ ترتیب موجود ہے؟ وہ آیت ہمیں دکھا دیں یا وہ حدیث ہمیں دکھا دیں. انشاءاللہ ساری زندگی ہم
یہ 6 نمبر بیان کریں گے، اسی ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ دکھانا آپ کا کام ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ دکھائیں، ہم عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔